یہ بابا فرید کو کیا ہو گیا ہے، بہت بیمار ہو گئے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ ان کی بیماری کی وجہ جادو ہے، اور آپ پہ جادو کیا ہے اور آپ کا پتلا بنا کر. تو کہہ رہے جادو کرنے والا ہے جادوگر شہاب الدین کا بیٹا. تو انہوں نے کہا وہ شہاب الدین کا جو بیٹا ہے اس نے وہ پتلا کہاں دبایا ہے؟ اس نے کہا شہاب الدین کی قبر کے ساتھ دبایا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ دائیں دبایا یا بائیں دبایا؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بائیں دبایا. وہ بس یہ اس نے بات کری اور نے کہا کہ جب تک وہ نہیں نکلے گا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کی آنکھ کھل گئی. آپ نے کہا بابا نظام؟ انہوں نے کہا ہاں حضور. انہوں نے کہا ایسا کرو کچھ لوگوں کو لو صبح کو اور جاؤ شہاب الدین جادوگر کی قبر کی بائیں حصہ کھودو. اب یہ لوگ جو تھے چلے گئے کھودنے کے لیے. قبر کا بائیں حصہ کھودا، کچھ نہیں نکلا. یہ آ گئے. انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو وہاں کھودا وہاں تو کچھ نہیں نکلا. آپ نے کہا نہیں اور کھودو. تقریباً انہوں نے 3 گز کھودا، 9 فٹ. تو ایک پتلا برآمد ہوا، اس میں سوئیاں لگی ہوئی. وہ نکالا، بابا فرید کے پاس لے کر آیا کہ بابا یہ دیکھو. آپ نے دیکھا، آپ نے کہا اس کی سوئیاں نکالو اور سورہ فلق ناس پڑھتے جاؤ، سوئیاں نکالتے جاؤ اور سورہ مزمل شریف پڑھو. تو ایک شخص وہاں کھڑے ہو کے سورہ مزمل پڑھنے لگے، ایک سورہ فلق ناس پڑھ کے سوئیاں نکالنے لگے. جب ساری سوئیاں نکل گئی اس پتلے سے تو آپ نے فرمایا کہ اس پتلے کو جا کے پانی میں ڈال دو. تو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیا. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. پھر آپ کو صحت ہو گئی اس سے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جادو نہیں ہوگا. حضرت محبوب الہی کے اوپر کر دیا. آپ سیدھے نہیں ہو سکتے، ایسے جھک کے چلتے. بڑا علاج کراتا بھی انہوں نے، سب کچھ کیا، لیکن آپ کو شفا نہیں ہوتی تھی. بڑے آپ کے مرید آپ پہ دم بھی کرتے رہتے تھے، لیکن آپ کو شفا نہیں ہوتی تھی، تکلیف رہتی. ایک دن آپ کے ایک مرید تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں پر ریاض پور کی پہاڑی پہ ایک پنڈا دان کے بیٹھا ہے ہندو، اور اس کے پاس درد والے لوگ جاتے ہیں اور وہ ایک دفعہ دم کرتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیوں نہ ہم بھی چلیں؟ آپ کو بہت تکلیف ہے. آپ نے کہا اچھا بھائی چلیں گے. دوسرے دن وہ جا کے چلے گئے آپ اس کے ساتھ. آپ جا کے جو لوگوں کی لائن بیٹھ لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے مریض، آپ بھی اسی لائن میں بیٹھ گئے. اب ایک ایک کر کے جاتے رہے لوگ، وہ جاتے اور وہ دم کرتا جاؤ، ٹھیک ہے آدمی سیدھا ہو جاتا. پیر میں ہے، ہاتھ میں ہے، کہیں بھی تکلیف ہو سیدھا ہو جاتا. جب آپ کا نمبر آیا تو آپ بھی گئے، اس نے آپ پہ بھی دم کرا، آپ ایک دم سیدھے کھڑے ہو گئے، درد ختم ہو گیا. آپ نے دیکھا اس کو، اس نے کہا بابا تسلی کر لو، دیکھ لو صحیح ہو گیا نہیں؟ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا میں تجھ کو سوال کروں؟ انہوں نے کہا ابھی نہیں، ابھی بہت مریض ہے میرے پاس، بعد میں کرنا. آپ بیٹھ گئے وہاں، دیکھتے رہے اس کو، وہ دم کرتا رہا. لوگ جب لوگ ختم ہو گئے تو آپ نے اس سے پوچھا یہ بتا کہ تو نے یہ قوت کہاں سے حاصل کی؟ اس نے کہا میں نے نفس کے مخالفت سے کچھ باتیں کری اس نے آپ سے.
کہ میں ایسے خاموش رہا، ایسے جیلا، ایسے بولا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا نفس کیا کہتا ہے کہ تو ہندو ہی رہے۔ اس نے کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اگر تو نے نفسی مخالفت کری ہے تو یہ بھی تو کر کہ وہ تو تجھے ہندو رکھنا چاہتا ہے اور تو ہے، پھر کہاں کری؟ آپ سے اس کی کچھ باتیں ہوئیں اور وہ کلمہ پڑھنے پہ راضی ہو گئی اور آپ نے اس کو کلمہ پڑھوایا اور آپ آ گئے، پھر وہ آپ کے مریدوں میں شامل ہو گیا تھا۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں بھائی مجھ پہ جادو اثر نہیں کر سکتا ہے، مجھ پہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ قدرت کا قانون ہے، فطرت ہے قانون کی۔ اب جب قانون فطرت ایک چیز ہے تو اس کا ظہور ہوگا۔ جیسے کہ قانون ہے کہ جو بیج بوگے وہ اس کا درخت نکلے گا، تو طبیعت پہ قانون کی فطرت کے مطابق ہر چیز اثر کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات نظر بد سے ہوں گی۔ اچھا، نظر بد بھی جادو کی ایک قسم میں اگر دیکھا جائے تو ایسے یہودی تھے جو نظر لگا کر اونٹ مار دیا کرتے تھے۔ ایک ایسے ہی یہودی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر لگانے کے لیے لایا گیا تھا۔ تو جب آیت اتری تھی وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ، سورہ قلم کی آخری آیت ہے، تو حضرت جبرائیل آ گئے تھے، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان آیتوں کو پڑھیں۔ جب آپ نے ان آیتوں کو پڑھا تو اس نظر لگانے والے کی آنکھیں نکل گئیں۔ تو یہ سب کچھ ہے نا۔ نظر جو ہے یہ جان بوجھ کر لگائی جاتی ہے یا بالکل ارادے سے بھی لگائی جاتی ہے۔ حاسد کی نظر تو ارادے سے ہی ہوتی ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ نظر ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو لگے تو قبر میں اور اونٹ کو لگے تو ہانڈی میں چلا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اثرات جو کچھ طبیعت پر ان چیزوں کے ہوتے ہیں وہ بالکل مسلم ہیں اپنی جگہ پر، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب قرآن بھی کہہ رہا ہے نا جادو کے لیے، تو حضرت موسیٰ کے کتنے بڑے واقعات ہیں جادو کے۔